علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را وغیرہ، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں درست اور پختہ بات یہ ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، یعنی ان حروف مقطعات کا مطلب اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کا پیارا رسول، پیارے محبوب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اور اس کے محبوب کے درمیان ایسے راز بھی ہیں کہ کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی ان کی خبر نہیں، فرشتوں کو بھی ان کی خبر نہیں۔ ایسے راز جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، جن کو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السورہ، فرمایا کہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ہیں۔ اس کے شروع میں جو آنے والے حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کا راز ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب۔ حیی بن اخطب جو یہودی تھا، اسے جب معلوم ہوا تو وہ جلدی سے بارگاہ رسالت میں پہنچا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے پڑھا ہے کیا یہ اللہ پاک کا کلام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ حیی بن اخطب علم الاعداد کا ماہر تھا، علم الاعداد کا یعنی عدد، تعداد والے جو حروف ہوتے ہیں 20 30 1 2 3 4 5، یہ ایک باقاعدہ ایک پورا ایک علم ہے، اس کا وہ ماہر تھا۔ چنانچہ اس نے گنتی شروع کر دی، کہتا ہے الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تو کل 71 ہو گئے۔ یوں حساب لگا کر بولا اس کا مطلب یہ بنا کہ آپ کی امت 71 سال دنیا میں رہے گی، لہٰذا جو دین صرف 71 سال رہنا ہے میں اس دین میں کیوں داخل ہو جاؤں۔ حیی ابن اخطب کی یہ بات بے پر کی بات کی سن کر رسول اکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام سے حروف مقطعات پڑھے، فرمایا کہ الف لام میم صاد۔ حیی ابن اخطب نے دوبارہ گنتی شروع کی، الف کا عدد 1، لام کے 30 اور میم کے 40، صاد کے 90، یہ سارے کل ملا کر 120 ہو گئے۔ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یعنی یہ سارے ملا کر 120 ہوئے۔ پھر کہنے لگا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دین جو ہے وہ 120 سال رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام سے حروف مقطعات پڑھے، فرمایا کہ الف لام را۔ حیی ابن اخطب بولا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے، الف کا عدد 1، لام کا 30، را کے 200، کل ملا کر 231 ہوئے، یعنی آپ کا دین 231 سال دنیا میں رہے گا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام سے پڑھا
الف لام میم را۔ حیی ابن اخطب نے پھر گنتی شروع کی، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، را کے 200، تو اس طرح تو یہ کل 271 ہو گئے۔ یوں پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات پڑھتے گئے۔ حیی ابن اخطب علم الاعداد کے مطابق گنتی کرتا گیا، آخر اس نے جھنجھلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیجئے، اس راز کو میں نہیں سمجھ سکتا، اس راز کو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دین جو ہے وہ کتنی دیر تک رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات لکھے ہیں، کیا شان ہے قرآن کی بھی اور صاحب قرآن مکی مدنی سلطان کی بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بہرحال حروف مقطعات راز ہیں، ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ پاک کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ البتہ مفسرین اکرام، علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان حروف مقطعات کی جائز تعویلات بھی کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعویل یہ ہے کہ حروف مقطعات اصل میں قسمیں ہیں، یعنی الف سے کوئی چیز بنتی ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ یوں لام اور میم سے بھی کوئی چیز بنتی ہے، اللہ پاک نے ان کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ یوں یہ 3 قسمیں ارشاد فرما کر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ الف اور لام میم سے کیا بنتا ہے؟ اللہ پاک نے 3 قسمیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کے ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں بڑی پیاری ایمان افروز بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں الف سے مراد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت قیام ہے۔ سرکار جب کھڑے ہوتے تو اس سے مراد الف بنتا ہے، اور لام سے مراد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں ہوں تو اس سے مراد وہ حالت رکوع والی کیفیت ہے، اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدہ ہے۔ یوں مطلب بنے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قیام، رکوع اور سجدے کی قسم کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اس کی ایک اور بھی طویل ہو سکتی، وہ یہ الف سے مراد رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک سیدھا، لام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، اور میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک۔ تو یوں مطلب بنے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قد مبارک، زلفیں مبارک اور خوشبودار دہن مبارک کی قسم کہ قرآن لا ریب کتاب ہے جس کے اندر شک کی جا ہے ہی نہیں۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔